واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا معزز و محترم عزت ماب لائق ست تقریب سامعین کرام اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آکے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے وہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے دونوں جہانوں کی نعمتیں
برکتیں سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ تعالی ہمارا یہ کل یوم آزادی تھا۔ اللہ کا لاکھوں مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آزادی جیسی نعمت بھی عطا فرمائی اور ایک الگ وطن بھی عطا فرمایا۔ لاکھوں مرتبہ شکر ہے۔ یہ آزادی معمولی بات ہے۔ آج کل کے نوجوان ان کے ذہن مختلف باتیں سن کے طرح طرح کے خیالات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لمبا قصہ ہے، میں آپ کو قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کریم واقعات بھی بیان کیے گئے، پچھلی امتوں کے احوال بھی بیان کیے گئے اور مختلف خوبصورت تذکرے بھی بیان کیے گئے، جن میں ہمارے لیے نصیحت بھی ہے، پیغام بھی ہے، عبرت بھی ہے، ہمارے لیے سیکھنے کا مقام بھی ہے۔ انہی میں سے ایک تذکرہ جو اللہ کریم نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، 16واں پارہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 40 اور اس سے آگے پیچھے بھی تذکرہ لمبا شروع ہو رہا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، آپ جانتے ہیں کہ فرعون اس وقت حکمران ہے اور وہ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، طاقتور بھی ہے، جو کوئی بات کرتا ہے سامنے بولتا ہے، قید کرواتا ہے، سزا دلواتا ہے، جو چاہے کرتا ہے۔ تو نجومیوں نے بتایا، درباریوں نے بتایا، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت کے لیے خطرہ ہے۔ اسے اپنی حکومت پیاری تھی، اقتدار ہمیشہ لوگوں کو پیارا ہوتا، اس سے چمٹ کے رہتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ جو بھی پیدا ہوتا اسے پتہ چلتا، بلکہ گھروں کے باہر پہرے، لوگ پوچھتے، خیال کرتے کس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہونا، اگر تو بچہ ہوتا تو اسے قتل کروا دیا جاتا۔ خدا کی قدرت، واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنی قدرت پہ غالب ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کی والدہ نے صندوق میں بند کیا، کروانے والا اللہ، سبب بنتے ہیں تو پانی میں چھوڑ دیا۔ اب وہ پانی میں صندوق بہتا جا رہا، اس پانی کا آگے کے حصہ فرعون کے محل کے پاس سے ہو کے گزرتا، پانی ایسے گزر رہا، ایک حصہ ایسے گزرتا، پانی تو فرعون کا محل بھی لگتا۔ تو اس وقت جب صندوق تیرتا ہوا رہا، ان کی بیوی، فرعون کی بیوی جو کہ صحیح عقیدہ تھی، محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیٹھی، انہوں نے دیکھا صندوق آ رہا، چوک پڑی، اپنی کنیز و خاتموں کو کہا اسے پکڑو۔ چنانچہ صندوق کو کھینچ کے لایا گیا۔ پتہ نہیں ان کے ذہن میں تو نہیں تھا، لیکن لا کے اس ملکہ نے جو ہی ڈھکن کھولا، حیران رہتے، ایک خوبصورت بچہ اندر بیٹھا ہوا، اور اس بچے کو دیکھا، دیکھتے ہی گویا فرفتہ ہو گیا۔ فرعون جو بچوں کا دشمن بنا ہوا تھا اس وقت، کہا کہ یہ بچہ ہم پال لیتے، کہا نہیں، اسے خطرہ تھا، کہا چھوٹا بچہ کیا کرے گا، میں اپنے پاس رکھوں۔ بہرحال بیوی صاحبہ نے اصرار کیا، مجبور ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں وہ پرورش پا رہے، آپ وہاں زندگی کے ایام آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہوتے جوانی ہو گئے۔ ایک واقعہ ہوا، وہ الگ پورا موضوع کسی موقع پہ ذکر کروں گا۔ آپ وہاں سے واپس آئے،
واپس آئے، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی تھی، قدرت یہی، اللہ کریم نے انہیں نبوت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی تو پھر کیا خاص وصف عطا فرمایا کہ کوہ طور پہ چلے جاتے، اللہ کریم براہ راست ان سے گفتگو فرمایا، کلام فرماتے، وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیما، اللہ جناب موسیٰ سے کلام فرمایا، اللہ نے کلام فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو وحی عطا فرمائی۔ اب وحی جو ابتدا، ابھی تورات نازل نہیں، پہلے جو ابتدائیہ وہ کیا ہے؟ اذهبا الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ آپ جائیے، ہارون آپ بھی جائیے، دونوں جائیے، کس کے پاس؟ فرعون کے پاس، انه طغى، وہ سرکشی کر رہا، وہ ایمان نہیں لا رہا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، جائیے اور جا کے نرمی سے بات کیجئے، آپ پیار سے بات کیجئے، اسے سمجھائیے، یا تو وہ نصیحت حاصل کر جائے گا یا ڈر جائے گا، شاید وہ ایسا کرے اللہ کریم کا۔ اب پہلی مرتبہ جناب موسیٰ کلیم اللہ جا رہے ہیں، اور جا کے سب سے پہلا کیا پیغام؟ کیا فرعون تمہیں حق کی دعوت دینے آیا، اللہ کریم پر ایمان لے آؤ، اس سے مانو، رب العالمین تم تو جھوٹا اعلان کر رہے ہو، پیغام دیا اللہ کی وحدانیت وحدہ لا شریک کا۔ آگے جو آج کے جمعے کا موضوع ہے وہ کیا فرمایا؟ فَأْتِيَا بَنِي اسرائیل، کہ اے فرعون میری قوم بنی اسرائیل کو آزادی دے دے، میری قوم جو بنی اسرائیل اس وقت فرعون نے غلام بنا کے رکھی، ان سے کام ہوتا، محنت ہوتی، مشقت ہوتی، پاؤں میں بیڑیاں ہوتی، بعد اوقات گلوں میں توق ہوتا، بنی اسرائیل غلامی کی زندگی، بڑا کام کرتے، پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں ملتا، تو فرعون نے ان پہ حکومت دی، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرعون کے پاس اپنی قوم کی آزادی مانگنے کے لیے، پتہ چلا آزادی کے لیے کوشش کرنا یہ آج کی بات نہیں، اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اللہ کریم کا حکم ہے کہ آزادی حاصل کرو، کیوں؟ آزادی کے بغیر تو ہم اللہ کے حکموں کو نافذ بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے بتائیے انگریز، یورپ، فرانس، یہ ہے یہ دوسرے ممالک ہیں، آپ ان میں کوئی اللہ کا حکم، قرآن کا حکم نافذ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، وہ تو غیر مسلم حکومتیں ہیں۔ کیا یہ سارے ملک انگریزوں کی پٹی سے؟ برطانیہ دیکھ لیجیے، امریکہ دیکھ لیجیے، ہندوستان دیکھ لیجیے، تو یہ کیا ہے؟ ان پہ کہا آزادی حاصل کرو، آزادی حاصل کر کے الگ وطن بنے، الگ وطن بنے گا، آزادی ملے گی، اس وطن میں اللہ کا حکم بھی ہوگا، اللہ کے حکموں کا پرچار بھی ہوگا۔ تو یہی سنت ہے جس پہ چلتے ہوئے پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان کے لوگوں نے جب دیکھا، ہمارے قائدین نے، علامہ اقبال ہو، قائد اعظم، انہوں نے دیکھا یہ ہندوستان، یہ ہندو بڑا عیار ہے، بڑا مکار ہے، انگریزوں کی غلامی سے نکال کے ہمیں یہ اپنی غلامی میں رکھنا چاہتے ہیں، یہ مکاری کریں گے، یہ دھوکہ دیں گے، یہ ہم کا ساتھ وفاداری نہیں کریں گے۔ مسلمانوں نے بھانپ لیا، اور اس وقت کیا ہوا؟ آزادی کی تحریک شروع ہو گئی۔ میں لمبا تذکرہ ہر سال چونکہ سناتا ہوں نہیں، میں ذکر کر رہا تھا، سن بھی رہا، اس کو پڑھا بھی، مطالعہ بھی کیا۔ ایک سنیے کہ آزادی کی تحریک کس مشکل سے گزری۔ یہ کریالہ سے مدراس تھا، وہاں عدالت تھی، اور آزادی پاکستان، آزادی اسلام کے وہ مجاہدین انہوں نے قید کی، انگریزوں نے قید کر کے تو کریالہ کی جیل میں بند۔ اب ان کی پیشی کا وقت آ گیا، جانا کہاں؟ مدراس، چند گھنٹوں کا سفر ہے لیکن پرانا وقت ہے، تو اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ ریل گاڑی بھی نہیں،
وہ کار اور بس بھی نہیں، کہا مسلمان ہے نا مسلح آزادی کی تحریک والے بھی کہ کیا قیمت ہے، مال گاڑی کے ایک ڈبے میں انہیں بند کی، اور مال گاڑی وہاں کھڑکیاں بھی نہیں ہوتی چونکہ وہ انسانوں کے لیے، وہ تو مال کے لیے، اور مال گاڑی چلتی بھی آہستہ، چند گھنٹوں کا سفر انہوں نے جو قیدی جن کی پیشی تھی کیا کیا، جہاں 50 آدمیوں کے رکھنے کی جگہ تھی اس ڈبے میں 150 سے زیادہ مجاہدین کو بند کر دیا، پاکستان کا نام لینے والے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ وہ کہتے ہیں یہ نعرہ نہ بلند کرو، پھر بھی وہ آگے آتے کہتے ہیں لے کے رہیں گے پاکستان، ادھر سے گولی چلتی، سینہ آگے کرتے کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان کو بنائیں گے۔ یہ اس وقت ان کا جذبہ تھا، ان کا جنون تھا اسلام اور پاکستان کے خاطر۔ اب 150 جب اس مال گاڑی میں بنا، مال گاڑی رکتی رکتی آہستہ چلتی چلتی، اندازہ لگائی، وہ کبھی سوچئے گا مال گاڑی جب اپنی جگہ مدراس کے اسٹیشن پہ پہنچی نا تو نکالا گیا، انگریزوں نے نکالا تو 150 میں سے 65 لوگ تو شہید ہو چکے، دم گھٹنے سے، باقیوں کی حالت بھی پتلی، باقی بھی وہ گویا لاگر گرے پڑے، سانس اندر گھٹا بند کر کے رکھا گیا۔ اور سنیے کتنا عجیب واقعہ، انہوں نے لاشوں کو دے، چونکہ ظلم تھا نا، حکومت ان کی یہ کافر ظلم پڑا کرتے، دعا کیا کریں اللہ کسی مسلمان کو بھی کافر کے حوالے نہ کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یاد ہے نا، وہ تپتی ریت پہ لٹاتے، بدبخت کیا کرتے، بے ایمان کرتے، تپتی ریت پہ لٹا کے اوپر بڑا پتھر رکھتے، اور لوگ گزرتے بلال کی آوازوں کو سنتے اور وہ ہنستے مسکراتے، کہہ لگاتے کہو اگر آگا لو نانا، اس کا نام لو۔ قصور کیا تھا بلال کا؟ کام نہیں کرتے، کوئی ان سے اللہ معاف کرے کوئی اور بات کی نہیں، صرف کلمہ ہی تو پڑا تھا انہیں اس بات۔ تو کافر بڑا دشمن ہے۔ بہرحال میں آپ کو عجیب حالت بتا، کسی عدالت نے یہ منظر نہیں دیکھا، مسلمان کو اٹھا کے عدالت کے گیٹ کے باہر ڈال دیا گیا، سپاہ کھڑی ہے، فوج کھڑی ہے، پولیس والے انگریز کھڑے ہیں، عدالت کے سامنے جج کے سامنے بات آتی ہے، وہ بھی جج میں فیصلہ سناتے ہیں، فلاں قیدی کو جس نے ہمارے قانون کو توڑا، آزادی کا نعرہ بلند کیا، جس نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جس نے یہ نعرہ لگا، یہ غلطی کی، یہ اس نے ہماری دفعات کو توڑا، میں اسے 10 سال قید کی سزا دیتا ہوں۔ جج اندر سے دوسرا کیس آیا، میں نے یہ جرم سنا، میں 12 سال قید کی سزا دیتا ہوں۔ تیسرا کیس آیا، میں 15 سال قید کی سزا دیتا ہوں۔ جج اس نے قید کی سزا سنا رہا اور وہ پرچہ پکڑ کے باہر آ کے دیکھ رہے وہ مسلمان تو شہید ہو چکا، جسے 10 سال قید کی سزا، وہ تو رستے میں کیا ہو گیا تھا، شہید ہو گیا۔ یہ وہ ہے تحریک پاکستان کے، اپنے بچوں کو سنایا کریں تاکہ ہمارے بچوں میں محبت پیدا ہو۔ آج کل کے بچے سن کے انڈیا اور دوسرے ملکوں کے پروگرام کہتے ہیں جی یہ کیا کیا ہمارے بڑوں نے، الگ سے وطن بنا لیا، اچھے بڑے اکٹھے رہ رہے تھے، الگ ہی رہ رہے تھے، الگ تقسیم کر دیا، یہ الگ پاکستان والا ہندوستان۔ کیوں کیا؟ ضرورت کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ پاکستان لے کے ملا کیا ہمیں؟ ہاں غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہمارے ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں آزادی کی نعمت کو بھول جائیں۔ یقین جانیے آج بھی ہندوستان کے مسلمانوں سے 100 گنا زیادہ آزادی سے سانس لے رہے ہیں۔ اللہ کا کتنا کرم، کتنی مہربانی، اللہ کا شکر ہے۔
اس نے آزاد وطن بھی عطا کیا، آزادی بھی عطا کی، اللہ کریم نے ہمیں مہربانی بھی عطا کی۔ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، جو چاہے کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، میں معذرت کے ساتھ، وہاں کو مسلمان مر جائے تو کندھا دینے کے لیے بعد اوقات لوگ نہیں ملتے، وہاں آزادی کے ساتھ جنازے نہیں پڑھ سکتے، ان کی وہ نگرانی شروع ہو جاتی، کہیں مسلمان خرابی نہ پیدا کر دیں، کہیں اللہ کا شکر ہے وہ آخری وقت تو جاتے ہیں، مسلمان مل کے کندھا بھی دیتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں۔ کتنی آزادی بڑی نعمت، آپ سوچیں تو صحیح، اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا کیا، اتنا عظیم ملک، اتنا پیارا ملک۔ یورپ کے کچھ علاقے ایسے ہیں، کئی ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرما ہوتے جو جاتے رہتے، وہ بتاتے ہیں کہ کچھ ملک ایسے ہیں 6 مہینے ان ملکوں میں سورج نکلتا ہی نہیں، 6 مہینے سورج نکلتا نہیں۔ واللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں کبھی ایسا دن نہیں آیا آج تک کہ سورج نہ نکلا، شرانہ نکلتے، مقررہ وقت پہ نکلتا، رات ہوتی۔ کئی ملک ایسے ہیں وہ بیچارے سن بات کے لیے، سورج کی روشنی کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں کہ سورج کی روشنی لینی ہے، ہمارے یہاں اتنی زیادہ پڑتی ہے کہ ضرورت سے بھی زیادہ ہو گئی، سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، الحمدللہ چاروں موسم، اور اللہ کریم نے زمین ایسی دی، ایسی زرخیز زمین پاکستان کو دی کہ پورے بر اعظم کی غذائی ضرورت پوری کر سکتی تھی۔ یہ ہماری زمین خطہ، وہ ہماری کوتاہی، ہماری مس مینجمنٹ، ہماری کمزوری، اپنے اپنے مفادات، یہ چیزیں تو پاکستان کو لے کے بیٹھ گئی، میرا فائدہ ہو جائے، میری جیب بھر جائے، میرا الو سیدھا ہو جائے، دوسرے جائیں جہاں جاتے ہیں، پاکستان جائے جہاں جاتا، میں بس اپنا پیٹ بھر لوں، اپنا خیال کروں، بس یہ مفاد پرستی، یہ پاکستان کو لے کے ڈوب گئی۔ یقین جائے، آپ سوچ سکتے ہیں جمعے پہ موقع پہ اچھا نہیں لگتا یہ باتیں کرنا، لیکن سنیے پاکستان تو اللہ نے اتنا پیارا دیا تھا، ایک وقت تھا، یہ تاریخ کے بزرگ بیٹھے ہیں پڑھے لکھے، ایک وقت تھا پاکستان نے چین کو قرضہ دیا تھا، وہ بھی تو وقت تھا، اندازہ لگائیے پاکستان چین کو قرضہ دیتا تھا، اور آج حالت کیا ہو گئی؟ یہ ہماری اپنی کمزوری، تو کیا آزادی کے موقع پہ اور کچھ نہیں، بجائے بھنگڑے ڈالنے کے، بجائے شرابیں پینے کے، بجائے ناچ گانا کرنے کے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ یقین جانیے اللہ کو پسند ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا؟ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری نعمت ملنے پہ میرا شکر کرو گے میں زیادہ دوں گا۔ یہ کہ میرا وعدہ نہیں کہ میں دوں گا، ہمارے والد صاحب کا وعدہ نہیں، وہ بھی انسان ہے، میری ماں کا وعدہ نہیں، ہماری بہن بڑے بھائی کسی وزیر مشیر کا نہیں، کسی کا نہیں وعدہ، مخلوق کا وعدہ ہے ہی نہیں، یہ تو خالق کا وعدہ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر کا وعدہ۔ کیا وعدہ؟ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری جس نعمت پہ شکر کرو گے میں زیادہ عطا کروں گا۔ یہ اصول بنا دیا، قانون بنا دیا، اور دوسری طرف ساتھ یہ بھی خبردار کر دیا، ہمیں بتا بھی دیا وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر نہ شکری کرو گے نا میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اگر نہ شکری کرو گے میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ معذرت کے ساتھ 14 اگست میں ہم شکر ادا نہیں کرتے، شکر تھوڑا کرتے ہیں نہ شکری زیادہ کرتے، اس کو ناراض زیادہ کرتے۔ مجھے بتائیے دعا کیا کرے، مولا تیرا شکر ہے تو نے پاکستان عطا کیا، اب اسے استحکام بھی عطا فرما، اس میں برکتیں بھی عطا فرما، اسے ترقیاں بھی عطا فرما۔ ہمارے ساتھ والے کئی ملک ہم سے آگے چلے، ہم سے آگے چلے، ہم پاکستانی دوسرے ملکوں میں جا کے نوکریاں کرتے، ہمارا ملک اتنا کمزور ہو گئے، دشمنوں نے کیا کرنا، ہم نے خود ہی کمزور کی۔
اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی ماری. اچھا نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں یہاں بڑا شریف کون ہے؟ شریف وہ ہے جسے موقع نہیں ملا. جسے موقع مل گیا بس اس نے اپنا کام پورا کر دیا. دعا کیا کرے اپنے لیے نہ جی. لوگ کہتے ہیں پاکستان میں کیا دیا؟ اللہ کے بندو ذاتی دی، اللہ کے وطن فضل سب کچھ. یہ بھی تو سوچے ہم نے پاکستان کو کیا کیا، ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا. میں سوچوں، آپ سوچو. ایک بزرگ آدمی تھا نا، وہ کہتے درخت لگا کانپتے ہاتھوں سے، درخت پودا چھوٹا سا لگا. کچھ جوان گزرا، اس نے کہا بابا جی تھوڑے دن رہ گئے، وہ قبر میں آپ کے پاؤں آپ کی ٹانگیں، اس درخت کا پھل تو آپ کھا ہی نہیں سکتے، وہ کیوں محنت کر کے لگا رہے؟ اس پودے نے 8-10 سال کے بعد کہیں پھل دینا، وہ آپ تو جانے والے ہیں، کیوں لگا رہے؟ بابا مسکرایا، آنکھوں میں پانی آیا، کہنے لگا جو درخت ہمارے بڑوں نے لگائے تھے ان کے پھل ہم کھا رہے، میں لگا رہا ہوں، میرے آنے والے بچے کھا رہے. سبحان اللہ. یہ بھی تو صرف ایک سوال آج کے جمعے کا کہ بھئی پاکستان نے ہمیں کیا دیا. اور اللہ کے ولیوں یہ بھی تو سوچو پاکستان کو ہم نے کیا دیا، پاکستان کے لیے کیا کیا. اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم دعا کیا. یقین جانے یہ اسلام کا قلعہ ہے. ابھی یہ بنیاد مرصوص ہوا ہے، یہ حملہ پورا جو ہم پڑھا چکے. مسجد نبوی میں لوگوں نے رو رو کے سجدہ شکر ادا کیا کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے اسلام کے قلعے پاکستان کو فتح عطا فرمایا. یہ دنیا اس کی نظریں ہیں، اسلام کا قلعہ ہے. بس ہم اندرونی طور پہ درست ہو جائے. ہمارے اندرونی اختلافات ہی ختم نہیں ہو رہے. ہم پنجابیوں سے، سندھیوں سے، پٹھانوں سے، ان ذاتوں سے آگے نہیں جا رہے. کاش کہ ہم ملک بن جائے، قوم بن جائے. کہتے ہیں ملک تو انہوں نے لے لیا. جس دن یہ پاکستانی قوم بن گئے ان کو ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا. اللہ کریم ہمیں اب قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں یکجا ہو کے اپنے ملک کے لیے، اسلام کے لیے، وطن کے لیے، جس کلمے کے نام پہ بنا اس کلمے کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.